اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برانڈ جس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی آتی ہیں، بڑے بڑے برانڈ ہیں۔ اگر بات کی جائے کھانے پینے کے برانڈ ہیں، گروسری کے برانڈ ہیں، اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو کپڑوں کے برانڈ ہیں، جوتوں کے برانڈ ہیں، اور کچھ شاپس ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں گلی محلے کی۔ برانڈ اور گلی محلے کی شاپس میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ برانڈ کی تشہیر، برانڈ کی جو پرموشن ہے وہ بھی کیا عوام نے کرنی ہے، اس کے کلائنٹ نے کرنے کی ذمہ داری ہے پرموشن، یا وہ بھی عوام کے پیسے سے کرنی ہے؟ یہ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں جو کہ ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تھا، جس پہ کہ انتظامیہ جو ہے، ادارے جو ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ اب ایک اداروں کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا اس حکم نامے پر بھی کوئی امپلیمنٹ ہوگا، یا وہ پھر صرف گلی محلوں پہ امپلیمنٹ ہوگا جہاں پر نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر وہ فعال ہی نہیں کرتا، اور یا پھر وہ برانڈ پر بھی ہوگا۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے کاروباری اداروں کو جو برانڈ ہیں، جتنے بھی دکانیں ہیں، مال ہیں، پلاسٹک شاپنگ بیگ سے نام پر اضافی رقم وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانہ بھی ہوگا، ایف آئی آر بھی درج ہوگی، اور ان کی شاپ یا مال یا پلازا ہے وہ بھی سیل بھی کیا جائے گا، اور ان کے اگینسٹ سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ بظاہر یہ ایک اچھا اقدام ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر آپ جب دیکھیں، آپ کسی بیکری پہ جاتے ہیں، سپر سٹور پہ جاتے ہیں، تو وہ آپ اس سے کوئی گروسری لیں یا ڈبل روٹی لیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، بیکری آئٹمز لیں، یا آپ کسی برانڈ پہ جاتے ہیں کپڑے لینے، یا کسی آپ برانڈ پہ جاتے ہیں شوز لینے۔ جب وہ آپ کو کوئی اپنی پروڈکٹ دے گا تو وہ آپ کو ہاتھ میں تو نہیں پکڑا دے گا۔ اس کے لیے شاپنگ بیگ جو ہے، کوئی بھی بیگ ہو، چاہے وہ آج کل کاغذوں کے بیگ بھی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد شاپنگ بیگ جو پلاسٹک بیگ ہے وہ بھی چل رہے ہیں، اور ایک پولیتھین کے بھی چلتے ہیں۔ مگر پلاسٹک کے بیگ جو ہیں حکومت وقت نے ختم کیے ہیں، اور اس کی جگہ جو بیگز چل رہے ہیں، وہ بیگ جب کوئی بھی برانڈ دیتا ہے تو اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیسے چارج کرتے ہیں تو اس برانڈ پہ آپ کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے برانڈ کا نام لوگو نہیں ہونا چاہیے، آپ کے برانڈ کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے، وہ تو سادہ ہونا چاہیے۔ آپ 2 in 1 پالیسی نہ اپنائیں، آپ اپنے برانڈ بھی دیتے ہیں، ساتھ اس کے پیسے چارج کرتے ہیں۔ پیسے کس سے لیتے ہیں؟ آپ کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں، پہلے آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اس میں سے آپ اس سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو شاپنگ بیگ بیچتے ہیں، اس میں سے پیسے کماتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ پیسے شاپنگ بیگ کے کسٹمر سے لے رہے ہیں اور تشہیر اپنی کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اپنی کر رہے ہیں آپ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے یہ بہترین سٹینڈ ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو یہ سٹینڈ بنے گا، نہیں تو یہ پہلے جس طرح کورٹس کے آرڈر ہیں اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، توہین عدالت کی گئی، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی گئی، لیکن کچھ لوگ کورٹ میں گئے نہیں ہیں، اس وجہ سے کورٹ پھر اس میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ لیکن اب پنجاب حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انیشیٹو ہوگا اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو سکا تو۔ وہ لازماً آپ کو ایک شاپر بیگ بھی دیتے ہیں جب آپ کسی برانڈ سے چیز لیتے ہیں، وہ عام شاپر نہیں ہوتا، اس پر کمپنی کا نام، لوگو اور برانڈنگ چھپی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جہاں سے بازار سے گزریں گے، اپنے گھر تک جائیں گے تو ان کے ایمبیسیڈر بنے رہیں گے، ان کا جہاں سے بھی جائیں گے لوگو اور ان کا جو آپ کا دکان کا نام ہے وہ ساتھ لیے چلیں گے۔ تو یہ پیسے تو ان کو آپ کو دینے چاہیے۔ آپ کو انہوں نے کوئی بھی پروڈکٹ بیچی ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، گروسری ہیں، شوز ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، وہ اس کے پیسے لیے ہیں، اور اس پیسوں پہ انہوں نے اپنا منافع بھی کمایا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کو جو شاپنگ بیگ دیے جاتے ہیں وہ پیسوں کے چارج کیے جاتے ہیں آپ سے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، تشہیر کس کی ہو رہی ہے؟ اگر آپ روڈ پہ سے ایک برانڈ لے کے جا رہے، کسی کا بھی شاپنگ بیگ لے کے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے جو کوئی پروڈکٹ خریدی ہے، شاپنگ بیگ آپ کے ہاتھ میں، آپ تو اس کی پروموشن کر رہے ہیں، تشہیر تو اس کمپنی کی کر رہے ہیں، اس برانڈ کی کر رہے ہیں آپ، اور پیسے بھی آپ نے دیے اس کو۔ یہ کیسا انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا؟ ایک تو برانڈ میں جو لو کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، برانڈ مہنگے داموں ان کو فروخت کرتا ہے، مہنگے داموں فروخت کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ شاپنگ بیگ بھی دیتے ہیں اپنے، اور اس کے پیسے آپ سے لیتے ہیں، پھر اس پہ اپنی تشہیر اپنی کرتے ہیں۔ تو یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اس پہ عوام کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے۔ بھائی اگر شاپنگ بیگ کے پیسے چارج کرنے ہیں
تو ہم پرنٹنگ والا شاپنگ بیگ نہیں لیں گے, ہمیں سادہ شاپنگ بیگ دیں جس پہ کہ کوئی لوگو نہ ہو, آپ کی کمپنی کا کوئی ایڈریس نہ ہو, اس پہ آپ کی کمپنی کی تشہیر نہ ہو. اس کے ساتھ ناظرین یعنی کمپنی آپ سے مارکیٹنگ بھی کروا رہی ہے اور اسی مارکیٹنگ کے پیسے بھی آپ ہی پے کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کیسا ایک انہوں نے فارمولا بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی برانڈ یا کمپنی بل بورڈ لگاتی ہے یا ٹی وی پہ اخبارات پر اشتہار دیتی تو اس کے پے آف کرتے ہیں ان کو. اور یہ کیسا انہوں نے کسٹمر سے بنایا ہوا ہے, ایک تو آپ ان کو پہلے کوئی پروڈکٹ خریدیں گے, اس میں سے آپ ان کو پیسے منافع آپ سے لیں گے, اس کے بعد جب آپ کو وہ پروڈکٹ دیں گے تو اگر آپ نے 2-4 چیزیں لی ہیں تو وہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں, 2 ہاتھوں میں 2 چیزیں پکڑ سکتے ہیں. تو اگر کوئی 2-4-5 چیزیں لی ہیں, چاہے وہ گروسری ہے, چاہے وہ کوئی آپ کے کپڑے ہیں, گارمنٹس ہے, چاہے شوز ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے, تو اس پہ کاسمیٹکس ہے, کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ تو آپ کو شاپنگ بیگ میں جب تک ڈال کے نہیں دے گا آپ کیری نہیں کر سکتے. 2 ہاتھوں میں 2 چیزیں کیری کر سکتے ہیں. تو وہ آپ سے پہلے منافع کماتے ہیں, پھر شاپنگ بیگ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر آپ سے فری میں ایڈورٹائزمنٹ بھی کرواتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا ایک اچھا دعویٰ ہے, اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر آرڈرز ہوں گے. اگر واقعی شاپنگ بیگ کی قیمت وصول کرنی ہے تو وہ واضح اصول بنایا جائے کہ وہ شاپنگ بیگ سادہ ہوگا, کوئی بھی کلرفل ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ آپ کی کمپنی کی تشہیر نہیں ہوگی, آپ کی کمپنی کا لوگو نہیں ہوگا. سادہ بغیر کسی برانڈنگ والا شاپر تو اس کی قیمت لی جا سکتی ہے, لیکن جس شاپر پہ کمپنی کا لوگو, نام اور اشتہار موجود ہے, اس کا 1 روپیہ بھی صارف سے وصول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ شاپر دراصل ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, اگر آپ کسی بھی جاتے ہیں, گلبرگ جاتے ہیں, پیس جاتے ہیں, ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں, آپ ادھر کہیں بھی انارکلی بازار, کسی بازار میں بھی چلے جاتے ہیں, جو کوئی برانڈ آپ کو اپنی پرنٹنگ ہوا شاپنگ بیگ دے گا تو آپ اس کی تشہیر کرتے جائیں گے, آپ اس کے ایمبیسیڈر بنتے چلے جائیں گے. جو بھی دیکھے گا کہ آپ نے فلانی کمپنی سے, فلانے برانڈ سے کوئی جوتا لیا ہے, کپڑے لیے ہیں, گروسری لی ہے, تو یہ تشہیر اس میں ان کی ہے. آتے ہیں اب حکومت کے اعلان پر کہ حکومت نے کیا اعلان کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا, ایف آئی آر درج ہوگی اور کاروبار بھی سیل کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون صرف محلے کی چھوٹی دکانوں کے پر لاگو ہوگا یا پھر بڑے برانڈز پر, بیکریز پر, سپر سٹورز پر, اور جو بڑے سٹور ہیں ان پر بھی یہ یکساں, جو مال ہیں اس پہ بھی کاروائی ہو سکے گی یا نہیں. کیونکہ اگر قانون صرف کمزور پر چلے گا جس طرح کے چلتا ہے, آپ نے پیرا فورس بنائی ہے عام لوگوں کے لیے, ریڑی والوں کے لیے, جو چھوٹے چھوٹے چھابڑیاں لگاتے ہیں, کھوکھے لگاتے ہیں, ان کے لیے. بڑے سٹورز پر آپ کے پیرا فورس اندر نہیں جا سکتی. اگر دیکھا جائے مالز میں جہاں اگر دیکھا جائے تو 100 روپے والی چیز 200 روپے کے ریٹ سے بھی بیچی جا رہی, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کے کوئی ادارے پیرا فورس یا کوئی مجسٹریٹ یا کوئی چیز, کوئی بھی آپ نے جو پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں, وہ عام آدمی کو پوچھتے ہیں, ریڑی والے کو پوچھتے ہیں, اس کا گریبان پکڑتے ہیں, اس کو چپیڑے مارتے ہیں, اس کے پاؤں کے ٹھڈے مارتے ہیں, انہیں ان کی تذلیل کرتے ہیں, ان پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں, ان کے کاروبار کو بند کرتے ہیں. جو یہ ریڑی بان ہے نا, آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مزدور ہیں, یہ روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. اگر ان کی ایک دن کی ریڑی نہ لگے تو ان کے گھر فاقے تک جاتے ہیں ان کے بچے. اور اگر آپ ان کی ریڑی کو اٹھا لیتے ہیں, ان پہ ایف آئی آر دیتے ہیں, ریڑی کو ڈمپ کر دیتے ہیں, ان کا مال ضائع کر دیتے ہیں, تو ان کے بچوں کے بھوک کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. پیرا فورس ہے, پیرا فورس بنانے والے ہیں, حکومت پنجاب ہے, ریاست ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. بیسک چیزیں جو ہیں, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, کھانا ہو, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری, اور ریاست کو چاہیے کہ ایسے قانون بنائے, ایسے پیرامیٹر بنائے کہ اگر کسی کی آپ روزگار کو ختم کرتے ہیں تو اس کا الٹرنیٹ دیا جائے. اگر کسی کی ریڑی یہاں سے لگانا بند کرتے ہیں تو اس کو کہیں اس کا الٹرنیٹ دیا جائے. آپ لوگوں کے کاروبار بند کر دیتے ہیں. پھر یہی چیز کرائم کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے. جس کے بچے بھوکے ہوں گے نا, تو وہ اگر اس کی ریڑی آپ بند کر دیں گے, اس کی دکان بند کر دیں گے, تو وہ پھر اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ناظرین, حکومت اگر واقعی صارف کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو صرف نوٹیفیکیشن جاری کرنا کافی نہیں, بلکہ مارکیٹس میں بلا امتیاز اس پہ عمل درآمد بھی کروانا پڑے گا آپ کو. یہ جو آپ شاپنگ بیگ کے پیسے چارج کرتے ہیں نا, یہ کوئی چھوٹا دکاندار نہیں کرتا,
یہ گلی محلے کے یا چھوٹے جو دکاندار ہیں نا وہ بھی نہیں کرتے. یہ جو چارج کرتے ہیں یہ برانڈز ہی کرتے ہیں, بڑی بڑی بیکریز کرتی ہیں, بڑے بڑے برانڈ کرتے ہیں, بڑے بڑے سپر سٹور کرتے ہیں. عام دکاندار تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے پھر بھی جرمانے, سیل, ایف آئی آر عام لوگوں پہ ہی کرنی ہے, کیونکہ ایک قانون بنا دیا نا, اس پہ امپلیمنٹ تو کرنا ہے, اور امپلیمنٹ تو ان لوگوں پہ ہوگا جو آپ کے کرائیٹیریا میں ایزیلی آ جاتے ہیں. آپ کا کرائیٹیریا تو جس طرح ایک عام چھوٹی دکان پر لاگو ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک سپر سٹور پر, ایک مال پہ بھی آپ کے کرائیٹیریا اور اختیارات وہی ہوتے ہیں, مگر آپ وہاں پر استعمال نہیں کرتے. کیونکہ بڑا کوئی سپر سٹور ہوگا, کوئی مال ہوگا, تو وہ کوئی جیسے آپ جیسے عام شہری کا نہیں ہوگا. اس کے پیچھے کوئی سیاستدان ہوگا, کوئی اس کے پیچھے اعلی آفیسرز ہوگا, اس کے پیچھے کوئی بڑے بڑے افسران ہوں گے. تو آپ تو ادھر جا ہی نہیں سکتے, تو آپ نے کاروائی کیا کرنی وہاں پر. تو لہٰذا ہماری حکومت وقت سے اور پیرا فورس سے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ آپ خدارہ کاروائی کریں, میرٹ پہ کریں. جہاں پر آپ چھوٹے دکانداروں کو بند کرتے ہیں, ایک ریڑی والے سے ریٹ چیک کرتے ہیں جا کے آپ, کہ آپ کیلا 200 کا کیوں بیچ رہے ہیں, سیب 400 کا کیوں بیچ رہے ہیں. وہیں پر وہی چیزیں ایک بڑے مال میں, بڑے سپر سٹور پہ وہ ڈبل ریٹ میں بکری ہوتی ہے, لیکن آپ کی جرت نہیں ہوتی وہاں جا کے پوچھ لیں. آپ کی جرت کو سلام ہے سر. آپ وہاں پر قانون کا امپلیمنٹ کرواتے ہیں. جو لوگ 5,000 کا 7,000 کا سامان لاتے ہیں اور رات کو 9-10,000 کا بیچتے ہیں, 2-3 ہزار پہ اپنے گھر, اپنے بچوں کے لیے, اپنی گروسری کے لیے, اپنے خاندان کے لیے جنریٹ کر کے لے کے جاتے ہیں, ان کی روزی رزق کے لیے, آپ تو ان پہ کاروائی کرتے ہیں. جو دن کے لاکھوں کماتے ہیں, آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر چلے جائیں. آپ کسی شادی حال میں جا کے, آپ شادی حال کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کاروائیاں کی جاتی ہیں, سنگل ڈش کی وائلیشن کی جاتی ہیں. لیکن کبھی کسی بڑے حال میں گئے ہیں آپ؟ بڑے حال میں تو آپ لوگ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, ان سے اپنی نظر و نیاز لینے کے لیے جاتے ہیں, لیکن کاروائی کرنے کے لیے نہیں جاتے. بڑے شادی ہالز نے وائلیشن کے فیس رکھی ہوئی ہے کہ آپ اگر 1 ڈش سے زیادہ اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ فیس پے کریں. ہم نے آگے فیس پے کرنی ہے. فیس تو بتایا ہی نہیں. آپ نے تو بتایا کہ یہاں پر سیل کریں گے, جرمانے کریں گے, تو پھر 1 ڈش کیا ہے, وائلیشن کیا ہے. پھر بہت سارے جتنے بھی بڑے بڑے یہ شادی ہالز ہیں, ان پہ کہیں پہ بھی 1 ڈش کی جو ہے وہاں پر پابندی نہیں کی جاتی, وہاں پر وائلیشن کی جاتی ہیں. وہاں پر 1 ڈش کے نام پر 4-4 5-5 7-7 جو چیزیں ہیں, کھانے ہیں, وہ کھلائے جاتے ہیں. پھر جو فنکشن کرنے والے ہوتے ہیں ان سے وائلیشن کے نام پر فکس چارجز لیے جاتے ہیں. ہر ہوٹل کا, ہر ہال کا اپنے چارج, وائلیشن چارجز ہیں. کہیں پہ 50,000 ہیں, کہیں پہ لاکھ ہیں, کہیں پہ 25,000 پہ ہیں. اگر ہم کہیں, آپ کہیں گے تو ہم ثابت کر دیں گے آپ کو. وائلیشن کے نام پر وہ لوگوں سے چارج کرتے ہیں, اور پھر آپ کو بھی اس میں سے کچھ دیتے ہوں گے, جو ان کا سیل بھی نہیں ہوتا, ان پہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی, حال بھی کھلے ہوتے ہیں. تو ناظرین, جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں, اصل میں قانون بنانا کام نہیں ہے, قانون کا نوٹیفیکیشن کرنا کام نہیں ہے. قانون کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کرنا اصل کام ہے, اس پہ امپلیمنٹ کروانا اصل کام ہے. تو ناظرین, اب ہم دیکھیں گے بھی اور آپ کو گائے بگائے ویڈیو بنا کر اس پہ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کہ برانڈز شاپنگ بیگز کے پیسے وصول کر رہے ہیں کلائنٹ سے کہ نہیں کر رہے. حالانکہ جو برانڈز ہیں ان کو شاپنگ بیگ کے پیسے وصول نہیں کرنے چاہیے, اخلاقاً طور پہ نہیں کرنے چاہیے. برانڈز پہ جو عام شاپ سے, جو اگر آپ گارمنٹس کی بات کریں, شوز کی بات کریں, تو جو عام شاپ سے 2,000 کا ملتا ہے وہ برانڈ سے 5,000 کا ہی ملتا ہے, وہی چیز, وہی کوالٹی. مگر وہ 5,000 کا آپ کو سیل کرنے کے باوجود بھی, ایک بڑا منافع کمانے کے باوجود بھی 20 روپے یا 30 روپے یا 50 روپے شاپنگ بیگ کے بھی آپ سے چارج کر لیتے ہیں. اور جب اس کے 20 30 50 شاپنگ بیگ کے چارج کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی ہی تشہیر والا, اپنے ہی لوگو والا, اپنے ہی برانڈ کے لوگو والا آپ کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑا دیا جاتا ہے. تو یہ سراسر زیادتی ہے. فیصلہ پنجاب حکومت کے ہاتھ میں ہے. کیا قانون سب کے لیے برابر ہوگا, یا صرف عام آدمیوں پر, جس طرح ریڑی والوں پر کاروائی ہوتی ہیں, مالز والوں پر نہیں ہوتی, اسی طرح یہ جو قانون بنایا گیا شاپنگ بیگ کا, یہ عام چھوٹے دکانداروں پر اس کی کاروائی ہوگی, اور بڑے جو مالز ہیں, جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, پلازے ہیں, جو برانڈز ہیں, ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی. ناظرین, اس کا آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ نے کون سے برانڈ سے
کون سے برانڈ سے آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا اور آپ نے شاپنگ بیگ کے پیسے دیے، کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کو اجاگر کر سکیں، اعلی حکام کو اور متعلقہ ادارے کو انفارم کر سکیں اور ان پہ کارروائی کروا سکیں۔ ناظرین، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔